السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت، پررحمت اور قیمتی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج پہلا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کثرت سے احادیث وارد ہے رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کے اس مہینہ کی فضیلت پہ۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ مغالطہ اور ان کے دلوں میں ایک قسم کا مغالطہ ہے کہ رمضان المبارک کے 10 دن پہلے رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جو ہے جہنم کی آزادی کے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک، حالانکہ رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کی ہر ساعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت بھی ہے اور رمضان المبارک کا مکمل مہینہ مغفرت، بخشش کا باعث بھی ہے، اور رمضان المبارک کی ہر رات کو پورا مہینہ یعنی جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، بات کہیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر فرمایا ایک اور روایت میں کہ جو شخص اس رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قیام کرنے والے کو، تراویح پڑھنے والے کو، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنے والے کو اللہ رب العزت اس کو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا آخری عشرے میں، کیونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتا ہے، تو اس رات جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، فرمایا جو شخص اس رات کا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا مکمل مہینے میں قیام بھی ہے، تراویح بھی ہے، اسی طرح مکمل مہینے میں روزہ بھی ہے، مکمل مہینے میں عبادت بھی شامل ہے، اور مکمل مہینے میں تلاوت قرآن بھی، اذکار بھی، اہتمام نماز بھی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب رمضان کی ایک ایک گھڑی کا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت ہے، یعنی رحمت کے دروازے رمضان المبارک کی اس شہر مبارک میں، عظیم مبارک مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اور روایات میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب السماء، یعنی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت الشیاطین، شیاطین کو، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس فرصت میں، ان لمحات میں ہمیں کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ اور تیسری بات جو عرض کرنی تھی کہ ہر رات رمضان المبارک کی، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اللہ تعالی ہر رات رمضان المبارک کی، ہر رات کو، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو گویا یہ پورا کے پورا مہینہ رحمت بھی ہوا، بخشش بھی ہوا، اور جہنم سے آزادی بھی ہوا۔ اس لیے اس کے کسی دن کو، کسی 10 دنوں کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو روایت ہے وہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی، لیکن یہ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ جو میں نے ذکر کی ہے، رحمت بھی ہے اور مغفرت، بخشش کا مہینہ بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ تو آئیے ان پر رحمت اور بخشش کی اور جہنم سے آزادی والے ان ایام میں ہم بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، جہنم سے آزادی مل جائے، تلاوت قرآن کریں تاکہ جہنم سے آزادی مل جائے، نماز پڑھیں، نماز کا اہتمام کریں، صرف اس ماہ مبارک میں نہیں، پوری زندگی کے لیے اہتمام شروع کریں، جس طرح ہم اس ماہ مبارک کے اہتمام کا انعقاد کرتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے تمام اقرباء کو، اسی طرح ہم اپنی پوری زندگی عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اور رمضان المبارک ایک بہت بڑی آفر ہے، بہت بڑا پیکیج ہے، بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے آفر ہے، جو ہمارا معبود حقیقی ہے۔ ہم دنیا کی آفر سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس مالک کریم کی آفر سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے، جو اس دنیا سے، جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس رب سے حقیقی محبوب ہو جائیں، اس کے حقیقی محبت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب موت آئے شہادت اور ایمان والی وفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔